بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کی 11ویں فصل یعنی 10ویں مرحلے کی 11ویں فصل کے بیان میں ہے۔ جیسے کہ پہلے درس کے اندر حرکت جوہری کے نظریے کی اہمیت اور مختصر تبیین اور بیان آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ عرض کیا کہ ملا صدرہ سے پہلے معمولاً حکماء حرکت جوہری کے منکر تھے، لیکن ملا صدرہ وہ پہلا حکیم ہے کہ جس نے حرکت جوہری کو باقاعدہ طریقے سے ثابت کیا۔ اچھا، یہ بحث جو ہم حرکت جوہری کے نام سے کر رہے ہیں، اس کو سمجھ لیں، حرکت جوہری کا تعلق عالم مادہ کے ساتھ ہے۔ بعض لوگوں سے میں نے سنا، وہ بیچاروں نے شاید حرکت جوہری کا فقط نام سنا ہوا تھا، تو کہتے ہیں ملا صدرہ قائل ہیں کہ ہر چیز کے اندر حرکت جوہری ہے۔ نہ عزیز من، یہ جملہ غلط ہے۔ ہر چیز کے اندر حرکت جوہری نہیں ہے، عالم مادہ کے اندر، موجود مادی کے اندر، جوہر مادی کے اندر حرکت جوہری کی بات کر رہے ہیں۔ مجردات کے اندر حرکت جوہری کی بات نہیں ہے، یہ مطلب ذہن نشین کر لیں۔ بہرحال حرکت جوہری یعنی کیا؟ یعنی ہمارے سامنے ایک جوہر سیال ہے۔ جوہر سیال ہے یعنی کیا؟ یعنی وہ ایک جوہر جو قابل انقسام ہے، ہر لحظے ہر آن ہم اس کے حدود میں سے ایک حد خاص کو انتزاع کرتے ہیں، یا ایسے سمجھیں کہ ایک پیوستہ متصل اور مسلسل گزرنے والی شے، جوہر سیال، کہ ایک موجود غیر ثابت ہے جس کے اندر ثبات نہیں ہے، لمحہ بلمحہ، لحظہ بلحظہ تبدیل ہو رہا ہے۔ کہ بہرحال گزشتہ جلسے میں کافی اس کے بارے میں عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ آہستہ آہستہ میں بدایہ کے متن کی طرف آتا ہوں تاکہ مختلف مباحث بھی ہمارے لیے روشن تر ہوتے جائیں۔ اچھا، مصنف یعنی مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس فصل کے آغاز میں حرکت جوہری پر استدلال کرتے ہیں، دلیل کو پیش کرتے ہیں۔ میں اس دلیل کی طرف جاتا ہوں، اور جیسے ان دونوں دلائل کو ختم کرتے ہیں تو مرحوم علامہ خود لوازم، نتائج اور حرکت جوہری سے مرتبط مباحث کو ذکر کریں گے، تو میں بھی وہاں پر کروں گا، لیکن ابھی فعلاً چلتے ہیں متن کی طرف۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر چند دلائل کی طرف، دو دلیلوں کی طرف صراحت کے ساتھ اور ایک دلیل کی طرف اشارتاً اشارہ کرتے ہیں۔ دلیل اول جو ملا صدرہ بیان کرتے ہیں اور علامہ اس کو بدایہ میں ذکر کرتے ہیں، وہ دلیل اول ایک مقدم اور ایک ملازمے سے تشکیل پاتا ہے۔ مقدم یہ ہے کہ اعراض کے اندر حرکت ہے، ملازمہ یہ ہے کہ اعراض کی حرکت جوہر کی حرکت کا سبب ہے۔ یہ دلیل ہے جو دلیل اول ذکر کر رہے ہیں، دوبارہ تکرار کر رہا ہوں۔ دو نقطے ہیں اس کے اندر۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اعراض کے اندر حرکت ہے، ایک مقدمہ یہ ہے۔
دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ بھئی اعراض کے اندر حرکت کا لازمہ یہ ہے کہ جوہر کے اندر بھی حرکت ہو. ان دو مقدمات سے حرکت جوہری کو ثابت کرتے ہیں کہ ہر ایک مقدمے کی وضاحت کرتا ہوں. خب پہلا مقدمہ جو ہم نے عرض کیا کہ اعراض کے اندر حرکت ہے، خب یہ مقدمہ تو بالکل روشن ہے، اس میں تو شک و تردید کی بات ہی نہیں ہے. تمام فلاسفہ بھی قبول کرتے ہیں کہ حد اقل وضع، عین، کیف، کم کے اندر حرکت واقع ہوتی ہے. خب اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ بعض اعراض کے اندر حرکت ہوتی ہے. خب آپ بھی خود محسوس کرتے ہیں کہ ایک موجود اپنی کمیت میں تبدیل ہوتا ہے، پہلے اس کی مقدار چھوٹی ہوتی ہے، پھر اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے. کیفیت میں تبدیل ہوتا ہے، رنگ اس کا مثلاً عوض ہوتا ہے. وضع کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، جیسے زمین مثلاً اپنے مدار کے گرد گھومتی ہے، وضع کے اندر تبدیلی آتی ہے. اسی طریقے سے عین کے اندر مکانی حرکت تو آپ آرام سے تصور کرتے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھے، ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پر چلے گئے. تو یہ مقدمہ اول تو روشن ہے کہ اعراض کے اندر حرکت واقع ہوتی ہے. اچھا، اس مقدمے میں اس نقطے کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ جو ہم عرض کہہ رہے ہیں نا، عرض، ٹھیک ہے، یہ عرض معلول ہے جوہر کا. عرض، پہلے اس تعبیر کو دقت سے سنیں پھر وضاحت کو سنیں. عرض کیا ہے؟ عرض، اعراض، چاہے وہ کمیت ہو، چاہے وہ کیفیت ہو، چاہے وہ وضع ہو، کوئی بھی ہو، یہ اعراض معلول ہیں جوہر کے. مثلا ایک جسم، فرض کریں سیب، خوب سیب کا جو رنگ ہے، سیب کی جو مقدار ہے، سیب کی جو مکان کی طرف نسبت ہے، سیب کے لیے جو وضع آپ فرض کرتے ہیں، اب یہ سارے کے سارے معلول ہیں طبیعت جوہریہ سیب کے. ابھی وضاحت کرتا ہوں. بس کیا عرض کیا میں نے؟ یہ عرض کیا کہ اعراض مستند ہے، ان کی نسبت ہے مؤثر کی طرف، کہ مؤثر کیا ہے؟ وہ جوہر ہے. ان اعراض کی علت وہ طبیعت جوہری ہے، اور ان اعراض کے اندر تبدیلی ہوتی ہے. بھائی ایک شے کا ایک خاص مزہ ہے، ٹیسٹ ہے، آہستہ آہستہ گزرنے کے بعد اس کا ٹیسٹ تبدیل ہوتا ہے. سیب فرض کریں کہ درخت پر ہے، ایک مرحلے میں اس کا خاص رنگ ہے، آہستہ آہستہ اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے، یہ اعراض ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ اعراض معلول ہیں جوہر کے. اس کو پہلے بھی اگرچہ میں چھٹے مرحلے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر بات کی وضاحت کے لیے پھر تھوڑا سا ہلکا سا تکرار کر رہا ہوں. دیکھیں یہ جو آپ کے سامنے سیب ہے، مثال کے طور پر توجہ کریں، یہ جو آپ کے سامنے سیب ہے نا، اس کو اگر آپ تحلیل کریں گے تو اس کے اندر ایک مادہ اولا یعنی ہیولا ہے، ایک اس سیب کے اندر صورت جسمیہ ہے، اور تیسری چیز اس سیب کے اندر صورت نوعیہ ہے. جو سیب ہے اس کا سیب ہونا ہے، اور چوتھی چیز اس سیب کے مختلف اعراض ہیں، اس کا رنگ ہے، اس کی مقدار ہے، نمی دنم فلاں و فلاں، جتنے بھی اعراض ہیں. تو اس سیب کے اندر یہ چند چیزیں ہیں: مادہ اولا جس کو آپ ایولا کہتے ہیں، صورت جسمیہ، صورت نوعیہ، اور اسی طریقے سے اس کے عوارض. یہ چار چیزیں ہیں. یہ ہم پہلے چھٹے مرحلے میں آپ کو بیان کر چکے ہیں. اچھا، یہ جو صورت نوعیہ سیب ہے اس مادہ اولا اور صورت جسمیہ سے ہٹ کر ہے، درست ہے.
حکما بیان کرتے ہیں کہ یہ جو سیب کے مختلف اعراض ہیں، اس کا رنگ ہے، بو ہے، ذائقہ ہے، یہ رنگ، بو، ذائقہ، مقدار وغیرہ، یہ وہ سارے کے سارے یہ جو اعراض ہیں، یہ در حقیقت معلول ہیں کس کے؟ صورت نوعیہ سیب کے. سیب کی جو صورت نوعیہ ہے نا، یہ اس کے معلول ہے. یہ اعراض ہیں اسی سیب، یعنی صورت نوعیہ سیب کے، کہ جس کو میں ابتدا میں کہہ رہا تھا کہ اعراض اس طبیعت جوہریہ کی طرف مستند ہے. خب طبیعت جوہریہ یعنی کیا؟ یعنی وہی صورت نوعیہ سیب، اس کی طرف یہ کیا ہے؟ مستند ہے. اچھا، یہ مطلب واضح ہے ایک بات. دوسری بات، ہم نے اسی مرحلے میں گزشتہ فصول میں ذکر کیا کہ جو بھی متغیر ہے اس شیء متغیر کا فاعل قریب بھی متغیر ہونا چاہیے. طول و تفصیل کے ساتھ اس مطلب کو بھی بیان کیا کہ فاعل المتغیر متغیرون، متغیر کا جو فاعل قریب ہے اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ متغیر ہونا چاہیے. اب اگر یہ سیب اپنے مزے اور ٹیسٹ کے اندر تدریجاً تبدیل ہو رہا ہے تو اس مزے اور ٹیسٹ اور طعم کی جو علت قریب ہے یعنی صورت نوعیہ سیب، اس کو بھی متغیر ہونا چاہیے. اگر سیب اپنے رنگ کے اندر تدریجاً تبدیل ہو رہا ہے تو اس رنگ سیب کی جو علت قریب ہے یعنی صورت نوعیہ سیب، اس کو بھی متغیر ہونا چاہیے. کیونکہ وہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ فاعل المتغیر، متغیر کا جو فاعل قریب ہے اس کو متغیر ہونا چاہیے. یہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں. اچھا، ان دونوں مقدمات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بھائی ان دونوں مقدمات کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جوہر کے اندر بھی حرکت ہوگی. بھائی کیسے؟ اس طریقے سے کہ یہ جو سیب کے اعراض ہیں مثلا وہ جو تبدیل ہو رہے ہیں، خوب ان کا فاعل مباشر کیا ہے؟ ان کا فاعل قریب کیا ہے؟ خوب ان کا فاعل قریب وہی صورت نوعیہ ہے کہ وہ جوہر ہے، صورت نوعیہ سیب ہے. خوب جب عرض تبدیل ہو رہا ہے تو جو صورت نوعیہ سیب ہے اس کے اندر بھی حرکت ہونی چاہیے، اس کو بھی تبدیل ہونا چاہیے، کیونکہ فاعل المتغیر متغیرون. خلاصہ کلام، دلیل اول جو بہت راحت اور آسانی سے آپ ثابت کرتے ہیں یہ ہے کہ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ بابا یہ آپ اعراض کے اندر حرکت کو قبول کرتے ہیں اور اعراض کی علت جوہر ہے. خوب، اور اعراض جب متغیر ہیں تو جو ان کی علت قریب جوہر ہے وہ بھی متغیر ہونا چاہیے، اس کو بھی تغیر، اس کو بھی حرکت کو قبول کرنا چاہیے. آسان لفظوں میں اگر کل آپ کو کوئی بندہ کہے کہ حرکت جوہری پر دلیل کیا ہے تو آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں اعراض کے اندر حرکت ہے، اعراض معلول جوہر ہے. خوب، معلول اگر متغیر ہو تو علت کو بھی متغیر ہونا چاہیے. خوب، جب عرض متغیر ہے تو پس جوہر کو بھی متغیر ہونا چاہیے. یہ دلیل اول. اس پر اشکال و جوابات ہیں، وہ بھی عرض کرتے ہیں. الفصل الحادی عشر، فرماتے 11ویں فصل، فی تعقیب ما مر فی الفصل السابق، جو گزشتہ فصل میں گزر چکا اسی کو آگے چلانا، اسی کا پیچھا کرنا. تعقیب یعنی پیچھا کرنا، یعنی اسی بات کو آگے چلا رہے ہیں. گزشتہ فصل کے اندر بیان کر رہے تھے کہ کن مقولات کے اندر حرکت واقع ہوتی، اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اسی کو آگے چلا رہے ہیں. ذهب صدر المتألہین رحمہ اللہ الى وقوع الحرکت فی مقولۃ الجوہر، فرماتے ہیں کہ صدر المتألہین رحمۃ اللہ علیہ اس نقطے کی طرف گئے ہیں کہ مقولہ جوہر میں حرکت واقع ہوتی ہے. واستدل علیہ بامور، اور اس حرکت جوہری پر مختلف امور کے ذریعے سے استدلال کیا گیا ہے. کہ بہرحال استاد شہید مرزا مطہری جو اسفار کے دروس بیان کرتے ہیں وہاں پر 7 براہین
حرکت جوہری کے لیے تقریر کرتے ہیں، اور استاد عبودیت اپنی کتاب در آمدی بر نظام حکمت صدرائی کی جلد اول میں خود ملا صدرہ کے استدلالات کو 9 دلیلوں کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ علیٰ کہ علامہ فرماتے ہیں اوضحھا، ان دلائل میں سے جو سب سے واضح ترین دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ان وقوع الحرکت فی المقولات الاربعہ الارضیہ، جو 4 مقولات ارضیہ ہے ان کے اندر حرکت کا واقع ہونا یقضی بوقوعہا فی مقولۃ الجوہر، وہ تقاضا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ حرکت واقع ہو مقولہ جوہر میں، یعنی جو 4 مقولات ارضی ہے، کم، کیف، عین، وضع، اس کے اندر جو حرکت واقع ہو رہی ہے تو پس جوہر کے اندر بھی حرکت ہونی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ دلیل یہ ہے کہ لِأَنَّ الْأَعْرَاضَ تَابِعَةٌ لِلْجَوَاهِرِ مُسْتَنَدَةٌ إِلَيْهَا استناد الفعل إلى فاعله، اسی لیے کہ جواہر اعراض کے تابع ہے، رنگ سیب جوہر سیب کے تابع ہے، طعم سیب جوہر سیب کے تابع ہے، اور یہ اعراض ان جواہر کی طرف مستند ہے اس طریقے سے کہ جیسے فعل اپنے فاعل کی طرف مستند ہوتا ہے، یعنی اعراض گویا کہ ان جواہر کے فعل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پس فالافعال الجسمانیۃ مستندۃ یا مستندۃ استناد رکھنے والے ہیں الی الطبائع والصور النوعیہ، یہ افعال جسمانیہ سے مراد فقط کام کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر افعال جسمانیہ یعنی تمام کے تمام اعراض جو جسم کے اندر موجود ہے، وہ اعراض اس جسم کے لیے فعل اور معلول کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ مراد ہے۔ دقت کیجیے گا عبارت پر، کیونکہ بسا اوقات ممکن ہے کسی کے ذہن میں افعال جسمانیہ یعنی جو مختلف کام ہم انجام دیتے، نہ، فقط وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ افعال جسمانیہ یعنی تمام اعراض جو جسم کے اندر موجود ہے وہ اس جسم کا فعل ہے، اس جسم کے لیے معلول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ درست ہے؟ کہتے ہیں یہ افعال جسمانیہ استناد رکھنے والے ہیں طبائع اور صور نوعیہ کی طرف، عرض کیا میں نے، درست ہے؟ خوب، کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ طبائع اور صور نوعیہ کی طرف مستند ہے؟ اس لیے کہ بابا ان اعراض کے لیے تو علت مادہ صرف نہیں ہے، وہ صورت جسمیہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خارج کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو فقط خالی مادہ نہیں ملے گا، خالی صورت جسمیہ نہیں ملے گی، بلکہ جیسا کہ چھٹے مرحلے میں بھی عرض کیا تھا کہ صورت نوعیہ ہوتی ہے، اس صورت نوعیہ کے ضمن میں مادہ بھی ہمیں ملتا ہے، صورت جسمیہ بھی ملتی ہے۔ بہرحال وَهِيَ الْأَسْبَابُ الْقَرِيبَةُ لَهَا، یہ طبائع اور صور نوعیہ ان افعال جسمانیہ اور ان اعراض کے لیے سبب قریب ہے۔ وقت تقدم، اگر 7ویں فصل میں، اسی مرحلے کی 7ویں فصل میں ہم نے عرض کیا کہ ان السبب القریب للحرکت امر تدریجی کمثلھا، آغا جو حرکت کا سبب قریب ہے وہ امر تدریجی ہے، خود حرکت کی طرح، جیسے حرکت ایک امر تدریجی ہے اس کا سبب قریب بھی ایک امر تدریجی ہے۔ پس فالطبائع والصور النوعیۃ فی الاجسام المتحرکۃ فی الکم والکیف والعین والوضع، فالطبائع مبتدا متغیرۃ خبر، سیالۃ خبر بعد از خبر، پس وہ طبائع اور صور نوعیہ کہ جو اپنے اجسام
متحرک در کم و کیف و عین و وضع ہے، یہ طبائع اور صور نوعیہ بھی کیا ہے؟ متغیرتون، تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ سیالۃ الوجود، یہ طبیعت بھی ایک طبیعت سیال ہے، ثابت نہیں ہے۔ صور نوعیہ بھی ایک شیء سیال ہے، کا اعراض یا جیسے ان کے اعراض۔ بھائی ایک طبیعت کے اعراض کے اندر حرکت یہ پتہ دیتی ہے کہ اس طبیعت کے اندر بھی حرکت واقع ہو رہی ہے۔ ولولا ذالک، اگر وہ طبائع متحرک نہ ہو، اگر وہ صور نوعیہ سیال نہ ہو، تو لم یتحقق سبب لشیء من هذه الحرکات، تو پھر ان حرکات جو اعراض کے اندر ہے، ان حرکات کا کوئی سبب نہیں ہوگا۔ بھائی یہ جو اعراض کے اندر حرکت ہو رہی ہے، ان کا سبب کیا ہے؟ سبب قریب کیا ہے؟ خب اگر آپ کہیں کہ طبیعت تو حرکت نہیں کر رہی، صورت نوعیہ تو ثابت ہے، خب اگر بھائی وہ ثابت ہے تو پھر اس متغیر کی علت کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے پہلے 7ویں فصل کے اندر بیان کیا تھا کہ فاعل المتغیر متغیرون، متغیر کا فاعل تو متغیر ہوتا ہے، خب اس کا پھر فاعل کیا ہوگا؟ وہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ دلیل اول ہے کہ بس دلیل اول کا خلاصہ کیا ہوا؟ دلیل اول کا خلاصہ یہ ہوا کہ اعراض کے اندر حرکت ہے، اور اعراض کی حرکت جوہر کے حرکت کا سبب بنتی ہے، یہ دلیل اول۔ اچھا بھائی فوراً آپ کے ذہن میں چند اشکالات آئیں گے۔ سب سے پہلا اشکال آپ کے ذہن میں یہ آئے گا، اگر آپ کہتے ہیں کہ فاعل المتغیر متغیرون، آپ کہتے ہیں کہ بھائی عرض کے اندر جو حرکت ہے، کیونکہ عرض معلول جوہر ہے، لہذا جوہر کے اندر بھی حرکت ہونی چاہیے۔ چلے بھائی ٹھیک ہے، آپ نے اعراض کی حرکت کے لیے جوہر کی حرکت کو ثابت کیا، بس اعراض کی حرکت کے اندر آپ نے مسئلے کو حل کر لیا، درست ہے۔ لیکن ایک اور مصیبت ہمارے سامنے آتی ہے، وہ مصیبت یہ ہے کہ بھائی آپ نے جوہر کو تو متغیر ثابت کیا، کیونکہ عرض کے اندر حرکت ہے، لہذا جوہر کو بھی متغیر ہونا چاہیے۔ چلیں یہ بات آپ نے کہہ دی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس جوہر متغیر کی حرکت کیا، علت کیا ہے؟ بھائی عرض جو متغیر ہے، آپ نے کہا کہ متغیر کی علت کو متغیر ہونا چاہیے، لہذا عرض کی علت جوہر ہے، جوہر کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ خب یہ تو حل ہو گیا مسئلہ، لیکن سوال یہ ہے کہ جب جوہر متغیر ہے تو پھر اس کی علت کیا ہے؟ اس کو آپ کیسے خدا کی طرح منسوب کرتے ہیں؟ بھائی جوہر متغیر کی علت یا عقل مجرد ہے کہ باذن اللہ خدا متعال کے اذن سے اس جوہر مجرد مادی کو وجود دے رہا ہے، یا پروردگار عالم ہے جو مسبب الاسباب ہے حقیقی، خب وہ اس جوہر متغیر کو وجود دے رہا ہے نا، تو سوال وہ جوہر متغیر خدا کی طرف کیسے منسوب ہو رہا ہے؟ خدا تو امر ثابت ہے، خدا کی ذات میں تو تغیر نہیں ہے، یا عقل مجرد جو باذن اللہ اس کو تخلیق کرتا ہے وہ بھی ایک امر ثابت ہے، وہاں پر آپ کیسے مسئلے کو حل کرتے ہیں؟ خلاصہ اشکال، آپ نے برہان کے اندر ذکر کیا کہ فاعل المتغیر متغیرون، متغیر کی علت کو بھی متغیر ہونا چاہیے، لہذا آپ نے کہا جوہر کے اندر حرکت ہے۔ مستشیر کہہ رہا ہے کہ بھائی پھر جوہر کی علت کیا ہے؟ اس کا فاعل کون سا ہے؟ اس کو کیسے آپ حل کریں گے؟ جواب، اگر اس اشکال کا جواب ہم گزشتہ فصول میں دے چکے ہیں کہ وہاں پر ہم نے عرض کیا تھا کہ جوہر کے اندر جو حرکت ہے، جوہر کے اندر حرکت یہ حرکت ذاتی ہے، یعنی ذات جوہر مادی اصلاً بنیادی طریقے سے ثبات نہیں رکھتی۔ بے بیان دیگر، جوہر کی ذات ایسی ہے جو اپنے تمام کمالات اور تمام حدود اور اجزاء کے اعتبار سے ایک آنے واحد کے اندر جمع نہیں ہو سکتا، بلکہ جوہر ایک امر سیال اور ایک امر رواں ہے، درست ہے،
اس کے جتنے بھی کمالات، اجزاء اور حدود ہیں علل بدل وجود میں آتے رہتے ہیں، تدریجاً وجود میں آتے رہتے ہیں۔ بعبارت اخری، آغا آسان لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں جوہر کی جو حرکت ہے وہ ذاتی ہے، اور ذاتی شیء لم یکن معللا، جوہر کی حرکت ذاتی ہے اور ذاتی کے لیے جداگانہ علت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی خداوند متعال نے ایسے نہیں کہ پہلے جوہر کو وجود دیا اور اس کے بعد اس کو تغیر عطا کیا ہو، نہ 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 نہ، ایسے نہیں ہے، بلکہ جعل الجوہر المتجددہ، جوہر متجدد کو خدا نے متعال نے جعل کیا، نہ کہ جوہر کو وجود دینے کے بعد تجدد اسے دیا۔ پس خداوند متعال یا جو علت ثابت ہے اس نے وجود متجدد کو جعل کیا ہے، وجود متجدد کو وجود دیا ہے، نہ کہ ایک شے کو متجدد کیا ہے۔ دقت کریں آپ، یعنی خدا نے جوہر کو تغیر نہیں دیا تاکہ آپ کہیں کہ فاعل المتغیر متغیر، نعوذ باللہ خدا کو بھی متغیر ہونا چاہیے۔ جوہر کو اس نے تغیر نہیں دیا، جوہر متغیر کو وجود دیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے، دونوں کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ وَأُورِدَ عَلَيْهِ، فرماتے ہیں کہ اس برہان پر اشکال کیا گیا ہے کہ اَنَّا نَنْقُلُ الْكَلَامَ إِلَى الطَّبِيعَةِ الْمُتَجَدِّدَةِ، اگر آپ نے کہا کہ عرض متغیر ہے، اس کے لیے علت متغیر چاہیے، لہذا جوہر متغیر ہے، تو مستشکل کہتا ہے کہ ہم نقل کلام کرتے ہیں اس طبیعت متجددہ کی طرف، ہم اس جوہر متجدد کی طرف بات کو لے کر جاتے ہیں۔ کیف صدرت عن المبدأ ثابت، یہ طبیعت متجددہ، یہ جوہر متجدد مبدأ ثابت یعنی پروردگار عالم یا عقل مجرد سے کیسے ثابت ہوا؟ بھائی آپ نے جو برہان کے اندر کہا کہ اعراض متغیر ہے لہذا ان کی علت کو بھی متغیر ہونا چاہیے، لہذا جوہر بھی متغیر ہے، تو مستشیر کہتا ہے کہ پھر اس جوہر متغیر کی علت ثابت کیسے ہو رہی ہے؟ اَنَّا نَنْقُلُ الْكَلَامَ إِلَى الطَّبِيعَةِ الْمُتَجَدِّدَةِ، ہم نقل کلام کرتے ہیں اس طبیعت متجددہ کی طرف۔ کیف صدرت عن المبدأ ثابت، مبدأ ثابت یعنی خدا یا باذن اللہ عقل مجرد، اس سے یہ طبیعت متجددہ جوہر متجددہ کیسے صادر ہوا؟ جبکہ وہی متجددتون، جبکہ یہ طبیعت متجددہ ہے۔ وَأُجِيبَ عَنْهُ، اس سے یوں جواب دیا گیا بِأَنَّ الْحَرَكَةَ لَمَّا كَانَتْ فِي جَوْهَرِهَا، جوہر سے مراد یعنی وہی ذات، بھئی حرکت جب کہ اس طبیعت کے جوہر اور ذات اور گوہر کے اندر ہے تو پس فالتغیر والتجدد ذاتی لہا، پس یہ تغیر اور تجدد اس طبیعت متجددہ کے لیے ذاتی ہے۔ اور ہم تو پڑھ چکے ہیں کہ وذاتی لا یعلل، اور ذاتی معلل نہیں ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ خدا ایک شے کو وجود دے اور اس کے بعد اس کی ذاتیات اس کو عطا کرے، کہ فصل ہفتوں میں اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ پس فالجائل انما جعل المتجدد لا انه جعل المتجدد متجددتان۔ آغا جائل یعنی پروردگار عالم نے اس جوہر متجدد کو وجود دیا ہے، نہ کہ متجدد کو تجدد دیا ہے، یعنی اس متغیر ہونے والے جوہر کو وجود دیا ہے، نہ کہ اس طریقے سے کہ پہلے جوہر کو وجود دے اور اس کے بعد آ کر اس کو تغیر دے، ایسے نہیں ہے۔ فالجائل انما جعل المتجدد لا انه جعل المتجدد متجددا۔ بہت خوبصورت عبارت ہے۔ خوب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ بھائی آپ نے کہا کہ جوہر کی حرکت ذاتی ہے لہذا اس کے لیے فاعل متغیر کی ضرورت نہیں ہے۔ فوراً آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ بھائی اگر جوہر کی حرکت ذاتی ہو جائے تو اس کو فاعل متغیر کی ضرورت نہیں ہے، تو عیناً یہی توجیہ آپ اعراض کی حرکت کے لیے کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ یہاں پر بھی کہیں کہ اعراض کی حرکت ذاتی ہے، اعراض کی حرکت بھی حرکت ذاتی ہے،
لہذا ان کو فاعل متغیر کی ضرورت نہیں ہے. جو توجیہ آپ جوہر کے اندر کر رہے ہیں وہی عیناً ادھر بھی بیان کریں. یہ سوال فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا. تو اس کا جواب یہ ہے، یہ بات جو ہم جوہر کے اندر ذکر کر رہے ہیں یہ اعراض کے اندر نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ جوہر بالاخر ایک ذات ہے، ذات رکھتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ ذات متجدد ہے. لیکن اعراض کیا ہے؟ آپ نے پڑھا کہ ان کا وجود فی نفس ہی عین وجود لغیر ہی ہے. یعنی اعراض بذات خود نعت ہے، وصف ہے جوہر کے لیے. یعنی ان کی ہویت ذات ہویت نعتی ہے، وصفی ہے. لہذا یہاں پر آپ حرکت ذاتی کو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ عرض در حقیقت اگر آپ دقت کریں تو یہ اس جوہر کی وصف ہے، شان ہے، صفت ہے، نعت ہے. مثلا جیسے علم، مثال دوں آپ کو. اب علم کی جداگانہ عالم سے ہٹ کر کوئی ذات نہیں ہے. علم حقیقت میں اسی عالم کی وصف ہے، جو عالم ہے اسی کی وصف ہے، نعت ہے. کہ اس کو ہم نے بدایہ کے ابتدائی مراحل میں ذکر کیا تھا کہ وجود عرض تیسرے مرحلے میں ذکر کیا تھا نا، وجود فی نفس ہی عین وجود لغیر ہی ہے. اعراض کا جو وجود فی نفس ہی ہے وہ وجود نعتی ہے، صفتی ہے. در حقیقت وہ صفت ہے، وصف ہے، نعت ہے. جداگانہ ان کے لیے ذات متصور نہیں ہے. خب جب جداگانہ ان کے لیے ذات متصور نہیں ہے تو وہاں پر آپ حرکت ذاتی کیسے فرض کر سکتے ہیں؟ بھائی ایک شے کی ذات اور حقیقت وصف کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جداگانہ اس کی کوئی ذات نہیں ہے، ذاتیت نہیں ہے. لہذا وہاں پر آپ ذاتی حرکت کو فرض نہیں کر سکتے، برخلاف جوہر کہ جوہر کے اندر بہرحال ایک آپ ذات کو فرض کرتے ہیں. دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اعراض در حقیقت اسی جوہر کے حالات ہے، اسی کے شؤونات ہے، اسی کے اوصاف ہے. ان کی کوئی مستقل ذات نہیں ہے تائین کہ آپ اس ذات کے اعتبار سے حرکت ذاتی کو فرض کریں، جبکہ جوہر میں ایسے نہیں ہے. دیکھیں وَأُورِدَ عَلَيْهِ، آغا اس جواب پر پھر اشکال کیا گیا ہے کہ اَنَّا نُوَجِّهُ استناد الاعراض المتجددۃ الی الطبیعۃ بهذا الوجہ بعینہ. اگر جیسے آپ نے طبیعت متجددہ یعنی جوہر متجددہ کو فاعل ثابت کی طرف منسوب کیا نا، آپ نے کہا کہ ایک فاعل ثابت نے جوہر متجددہ کو وجود دیا، تو ہم بھی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ایک جوہر ثابت نے اعراض متجددہ کو وجود دیا. انا نوجہ الاستناد الاعراض المتجددہ، ہم بھی متوجہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ جو اعراض متجددہ ہیں ان کی نسبت کو طبیعت کی طرف موجہ کرتے ہیں، درست کرتے ہیں. بہذا الوجہ بعینی، یہی وجہ جو آپ نے جوہر کی حرکت اور اس کے فاعل کے اندر ذکر کی، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم توجیہ کرتے ہیں. من غیر حاجت الی جعل الطبیعۃ متجددۃ، بغیر اس کے کہ آپ آئیں اور آپ کہیں کہ طبیعت متجددہ کو متجددہ فرض کریں. جوہر متجدد اور جوہر متغیر کی ضرورت ہی نہیں ہے اصلا. فالتجدد ذاتی للعرض المتجدد، جیسے آپ وہاں پر کہہ رہے تھے نا کہ جوہر کے لیے تجدد ذاتی ہے، تو اسی طریقے سے ہم یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ عرض کے لیے بھی تجدد اور تغیر ذاتی ہے. والطبیعت جعلت الارض المتجددہ، طبیعت نے ایک عرض متجدد کو وجود دیا ہے. ولم تجعل المتجدد متجددا، ایسے نہیں ہے کہ پہلے عرض کو وجود دیا ہو پھر اس کو تجدد دیا ہو. جو جوہر میں توجیہ کرے اینن وہ یہاں پر کریں. وَأُجِيبَانُ، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ بِأَنَّ الْأَعْرَاضَ مُسْتَنَدَةٌ فِي وُجُودِهَا إِلَى الْجَوْهَرِ وَتَابِعَةٌ لَهُ. اعراض اپنے وجود میں جوہر کی طرف مستند ہیں. بیچارہ اپنی ذات نہیں رکھتا عرض، اس کا وجود فی نفس ہی عین وجود لغیر ہی ہے، تابع جوہر ہے.
پس فذاتیت لابد ان تتم فی الجواہر، لہذا ان کی کوئی جداگانہ ذات نہیں ہے جہاں پر آپ آ کر حرکت ذاتی اعراض کو فرض کریں. لہذا یہ حرکت ذاتی کو اگر ہم فرض کر سکتے ہیں تو جواہر کے اندر درست ہے، اعراض کے اندر نہیں ہو سکتا. پس فذاتیت لابد ان تتم فی الجواہر. خب یہ دوسرا اشکال اور اس کا جواب. ایک تیسرا اشکال بھی کرتے ہیں کہ بہرحال اس کو جلسے آئندہ میں عرض کروں گا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.